اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم العلی العظیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے ہے۔ آج کل بعض اوقات یہ مغرور ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج۔ فرمایا کہ یہ نکاح کرنا تمہیں غیر محرم کی طرف دیکھنے سے روکے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ نکاح کے اصول اور قانون نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ پھر اس نکاح کے توسل سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نہیں کوئی ایسا رشتہ دیکھا گیا کہ جو دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کرے۔ اگر کوئی دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا رشتہ کرتا ہے تو وہ نکاح ہے۔ مرد بھی عورت کے لیے غیر محرم اور عورت بھی مرد کے لیے غیر محرم، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اجنبی تھے۔ تو نکاح ایک ایسی صورت ہے کہ دو اجنبیوں کے درمیان ایک سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور ان کے درمیان محبت بھی ہو رہی ہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی سنت کی وجہ سے۔ تو جہاں بندہ اس سنت کو زندہ کر رہا ہے، ساتھ اللہ رب العزت ہمیں فرائض کی پابندی کی بھی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح کے وقت جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔